بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی علمی عملی زندگی گزاری ہے اور جن کی دینی خدمت کا دائرہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ان کا علمی سفر ہے اور دوسرا عملی زندگی ہے۔ امید ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کے لیے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہوں گی جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی، اور جب آدمی کوئی بات اپنے طویل تجربے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں بڑی گہرائی بھی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ہمارا یہ سوال جواب کا سیشن پسند آئے گا، لہذا آج ہم ان کا جو علمی اور عملی سفر ہے وہ خود انہی کی زبانی سنیں گے۔ ہمارے درمیان اس وقت مولانا حافظ قاری انوار علی صاحب قاسمی موجود ہیں، جنہوں نے مترجم کی حیثیت سے ایک لمبا سفر گزارا ہے، اور ہمارے بہت سارے وہ ساتھی جو بطور خاص عربی زبان میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو نہایت کارآمد اور مفید ثابت ہوگی۔ لہذا حضرت سے میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ وہ اپنا پہلے مختصر تعارف کرائیں، چونکہ جب آدمی کے سامنے تعارف آ جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت کا اور وزن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے اپنی لب کشائی کر رہا ہوں اور اپنے بارے میں مختصر سا تعارف دے رہا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں مولانا مفتی احمد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اور میرے تعلق سے کچھ معلومات لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں اور اپنے بارے میں مختصر تعارف کرا دوں۔ میرا نام انوار علی قاسمی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اور میرا وطن ضلع بجنور، قصبہ نہٹور، یو پی، اتر پردیش ہے، وہیں میری پیدائش ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ابتدائی تعلیم میں نے اپنے ہی قصبہ نہٹور میں حاصل کی ہے، درجہ پنجم تک پرائمری اسکول میں، اور اس کے بعد حفظ و ناظرہ اور قرأت کی بھی تعلیم میں نے قصبہ نہٹور مدرسہ سولۃ الاسلام سے حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پوچھنا چاہیں گے حضرت سے کہ ایشیا کی عظیم دینی دانشگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں کس وقت آپ کا داخلہ ہوا اور آپ نے کن کن عظیم شخصیات سے استفادہ کیا؟ 1974 میں نے دارالعلوم دیوبند میں سال پنجم یعنی مختصر المعانی سے داخلہ لیا، اور 1979 میں میری فراغت ہوئی دارالعلوم دیوبند سے ہی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ کی دارالعلوم سے فراغت ہو گئی تو عملی زندگی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا، اس بارے میں بھی ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ جی، جب میرا دورہ حدیث تھا، جب آخری سال تھا دارالعلوم دیوبند میں، تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب فراغت کے بعد کیا کیا جائے گا، کیونکہ اپنا سفر تو زیادہ تر دینی تعلیم ہی کا رہا، اور اسی طریقے سے پھر میں نے سوچا اور میں نے خود اپنے اساتذہ سے بھی مشورہ کیا کہ اب ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ ذہن نے یہ کام کیا کہ ہم تھوڑا جدید عربی سیکھتے رہیں اور انگلش بھی پڑھتے رہیں۔ اس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں انگلش کا کورس نہیں تھا، یعنی کہ انگلش بطور تعلیم جو ہے نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ اپنے طور سے کچھ طلبہ فارغ اوقات میں پڑھ لیا کرتے تھے، لہذا میں نے دارالعلوم دیوبند ہی میں رہتے ہوئے انگلش کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ شروعات کر دی تھی، اور وہیں سے پھر عربی جو پڑھی جاتی ہے جو تکمیل ادب کے نام سے ہے، جدید عربی، فراغت کے بعد پھر میں نے تکمیل ادب میں یعنی جدید عربی جو ماڈرن عربی کہلاتی ہے، جو دفاتر وغیرہ میں بولی جاتی ہے، ایمبیسیز وغیرہ میں یا گلف کنٹریز میں جو کام کے لیے بولی جاتی ہے، وہ میں نے لکھنے اور پڑھنے والی عربی میں نے حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند ہی میں تکمیل ادب میں داخلہ لیا، اور یہ 1 سال کا کورس ہوتا ہے۔ میں نے وہ کورس مکمل کیا الحمدللہ، اور یہ مکمل ہوا ہے میرا 1980 میں، 1980 میں مکمل میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کر لی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے وہ طلبہ جو آج کل مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں ان کے لیے باقاعدہ انگلش کا بھی مکمل انتظام ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت کی اپنی دلچسپی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ درس میں شامل نصاب نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو حاصل کیا۔ جب آپ کی دارالعلوم سے بھی ماشاءاللہ فراغت ہو گئی اور عربی بھی آپ نے سیکھ لی،
تو اس کے بعد کا جو اگلا عملی سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے آپ ماشاءاللہ جیسا میں جانتا ہوں کہ ایمبیسی میں پہنچے، وہاں کیا مصروفیات رہی، اور آج کے طلبہ جو اس طرف بطور خاص آنا چاہتے ہیں وہ کیسے ایمبیسی تک یا عربی جو شعبے ہیں یا دیگر عربی ممالک کے وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے دارالعلوم کے فراغت کے بعد انگلش میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ہائی اسکول کیا، اچھا پرائیویٹ طور سے. اور چونکہ ابھی تعلیم کم ہے انگلش کی، تو میں نے پھر اس کے بعد پری یونیورسٹی کا فارم بھرا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، اور 1980 میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پری یونیورسٹی کیا. اس کے بعد پھر یہیں رہتے ہوئے دہلی میں ہی سفارت خانہ جو ہے فلسطین کا، فلسطین ایمبیسی میں میری جاب لگ گئی الحمدللہ، اور میں بحیثیت مترجم اور عربک ٹائپسٹ کے فلسطین ایمبیسی میں تقریباً 6 مہینے کام کرتا رہا. اور وہاں سے کام کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب باہر نکلا جائے، گلف کنٹری ہے. اور جیسے کہ آپ نے معلوم کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا سفر طے کیا، تو یہاں سے ہم بغداد گئے، کمپنی میں سلیکشن ہو گیا، اور انہوں نے بحیثیت مطلب مترجم کی حیثیت سے عربی اور انگلش اور ٹائپسٹ یہ پوسٹ انہوں نے مجھے دی. اور میں 1981 کے آخر میں عراق کی راجدھانی بغداد گیا. وہاں 5 سال میں رہا مختلف 2 کمپنیوں میں، ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی اور ایک پائپ لائن وغیرہ کی کمپنی تھی، واٹر پائپ لائن کی. ان میں نے تقریباً 5 سال کام کیا، اور 1986 تک میں وہیں رہا. اور چونکہ 5 سال سے زیادہ اجازت نہیں تھی وہاں عراق کے اندر کام کرنے کی، تو پھر واپس آنا پڑا. تو واپس آپ ہندوستان تشریف لے آئے؟ جی واپس ہندوستان آ گیا میں. اچھا ماشاءاللہ. جی. اور جیسا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایک لمبا عرصہ سعودی عرب میں بھی گزرا ہے، تقریباً 33 سال. تو پھر میں نے جدہ کی طرف رخ کیا، اور میرا الحمدللہ کمپنی میں جو انٹرنیشنل کمپنی ہے وہاں، اس میں میرا تقرر ہو گیا، اور تقریباً میں نے 12-13 سال تک اسی کمپنی میں کام کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور دوسری کمپنی بدلی، اور اس میں بھی بحیثیت مترجم عربی انگلش تقریباً کوئی 15 سال اس میں کام کیا ہے. اچھا. اور آخر میں جو میں نے کمپنی چھوڑی ہے اس کا نام MSC ہے، میڈیٹرینین شپنگ کمپنی. جی. اس میں بہت اچھا وقت گزرا، اور اس میں مجھے ساری سہولیتیں الحمدللہ تھیں. فیملی بھی میرے ساتھ تھی، 10-12 سال فیملی ساتھ رہی. فیملی کا جو ہے انہوں نے اسٹیٹس دیا ہوا تھا، ٹکٹ وغیرہ اور یہ میڈیکل وغیرہ سب آنے جانے خرچہ سب دے رکھا تھا. تو وہاں میں تقریباً 33 سال تک وہیں رہا، یعنی 2019 تک میری سعودی عرب جدہ ہی میں جاب چلتی رہی. ترجمہ وغیرہ کا کام کمپنی میں کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈاکومنٹس کنٹرولر بھی بنایا گیا. اچھا. جو بھی شپنگ کے ڈاکومنٹس ہوتے تھے وہ میں ان کا کنٹرول کرتا تھا، ان کی عربی سے انگلش بھی بناتا تھا. جی. اور جو کسٹمر آتے تھے، کسٹمر ڈیلنگ بھی تھی ساتھ ساتھ. جی. کسٹمر کی ڈیلنگ بھی رہی، اور اس طریقے سے ڈاکومنٹس کنٹرولر اور ٹرانسلیٹر، یہ 2 پوسٹ پہ میں نے اس کمپنی میں تقریباً 15 سال کام کیا. تو کل ملا کے یہ سعودی عرب میں میرا 33 سال کا جی عملی سفر رہا، اور 5 سال بغداد میں رہے، تو ٹوٹل 38 سال ہو گئے. جی. اچھا، اگلی بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ تقریباً ملازمت کا ایک لمبا عرصہ ہے. جی. عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب لوگ ملازمت میں لگ جاتے ہیں، جاب میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو دینی محنتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں. آدمی فل ٹائم جاب میں ہی لگ جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ نے باقاعدہ ہندوستان واپس آنے کے بعد تفسیر کی کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے. تو جو لمبا ملازمت کا عرصہ ہے وہ دین صاحب سے کیسے وابستگی رہی، اس کا کیا طریقہ کار رہا؟ آیا باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ تھا یا کچھ اور تھا؟ وہ اس پر بھی ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی کام کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ پورا ملازمت کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ عالم ہوتے ہیں. یہ کیسا رہا؟ تو آپ نے جو یہ سوال کیا ہم سے کہ تفسیر القرآن جو ہم نے کتاب لکھی ہے، تصنیف جو ہے، اس کا اصل میں ذہن تھوڑا تو پہلے سے ہی بنا ہوا تھا سعودی عرب سے ہی. ہم ملازمت کے دوران جب ہماری سروس چل رہی تھی وہاں، تو ہم ہر جمعہ اور سنیچر کو ایک صاحب کے فلیٹ پر گھر پر درس دیتے تھے، قرآن کریم کا درس، اور کچھ تعلیم بالغان کے نام سے بھی وہاں پہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا. تو الحمدللہ پھر ہم نے یہاں آنے کے بعد 2020 میں ہم نے سوچا کہ جب ہمارا اتنا تھوڑا تجربہ بھی ہے اور ہم نے ترجمہ تفسیر کا کام بھی کیا ہے، تو ہم کیوں نہ کچھ اپنے طور سے کچھ لکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی خود بخود، اور پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے قلم اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. اور اس کے بعد ہم نے 2-2.5 سال کے عرصے میں اپنے گھر میں رہ کر کے ہی یہ کتاب تفسیر القرآن کے نام سے ہم نے ایک مجموعہ تیار کیا جس کا نام تفسیر القرآن ہے. اس میں 2-2.5 سال کا عرصہ لگا. جی. یہ ہماری تصنیف، اس طرح سے ہم نے اس میں آگے قدم بڑھایا. بہت خوب. محترم ناظرین، میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ آدمی ملازمتوں کی
تمام تر مشغولیات کے باوجود بھی دینی خدمات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھ سکتا ہے. یہ آدمی کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے. اور جس موضوع پر حضرت نے قلم اٹھایا ہے وہ بہت ہی زبردست موضوع ہے. ہر آدمی اس میں کچھ لکھ بھی نہیں سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے تسہیل القرآن یہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی تشریح ہے اور بہت ہی خوبصورت سلیس آسان انداز میں, جو صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ عام عوام کے لیے بھی بہت مفید ہے. عام عوام بھی اس کو پڑھنے کے بعد آسانی سے مطلب سمجھ سکتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت کا جو عزم ہے اور ارادہ ہے وہ اسی پر بس نہیں بلکہ آئندہ بھی ماشاءاللہ مسلسل اسی سلسلے میں کام کرنے کا ہے. اور آپ اتنا ہی نہیں, آگے آپ اگر تصنیف کے ساتھ ساتھ حضرت باقاعدہ آپ سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں اور حضرت کی جو دینی خدمات کا دائرہ ہے ماشاءاللہ وہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے. آپ حضرت کو یوٹیوب پر سن رہے ہیں, یہ حضرت کا مستقل چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور دوسرے جو لوگ دین سے دلچسپی رکھتے ہیں اپنے گھر والوں اور فیملی والوں کے ساتھ بھی اس کو بیٹھ کر دیکھیے اور دوسروں تک پھیلائیے تاکہ آپ کا بھی دینی خدمات کا حصہ اس میں شامل ہو جائے. اور چونکہ حضرت اس وقت دہلی میں مقیم ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کی کیا مشغولیات ہیں, زیادہ تر وقت کس معاملے میں کر رہا ہے؟ جی میری مشغولیت جو ہے اس وقت مصروفیات, ایک تو میں نے وہاں سے آنے کے بعد 2020 میں یہ ترجمہ تفسیر کا کام شروع کیا تو الحمدللہ 2-2.5 سال مجھے اس میں لگے. اور یہ کتاب جو ہماری تسہیل القرآن کے نام سے یہ منظر عام پہ آ چکی ہے. بالکل پچھلے سال یعنی 2023 کے اخیر میں اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے اور یہ یہاں کے مکتبوں میں موجود ہے مختلف مکاتب میں. اس کے علاوہ اس میں صرف وہی آیات ہیں جن کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے, پس منظر ہے, اس لیے یہ مختصر ہے. کیونکہ طویل تفسیر تو بہت مل جائیں گے آپ کو, کئی جلدوں میں موجود ہیں, کئی والیوم میں موجود ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک مختصر تفسیر آ جائے جو آدمی پڑھ لے, ہر آدمی. تو لہٰذا یہ 416 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ الحمدللہ منظر عام پر آ گئی ہے. آپ کا ایک سوال اور تھا, وہ کچھ اور سوال کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے؟ ہاں فی الحال کیا مشغولیت مصروفیت میری اب یہ ہے کہ ابھی بھی میں ترجمہ تفسیر سے جڑا ہوا ہوں اور اپنا جو چینل جیسے آپ نے بتایا دارالہدا کے نام سے میں لانچ کر رہا ہوں. یہ اس کے اوپر ترجمہ تفسیر کا کام انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اور اب اس کو اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ کچھ چند دنوں میں. اور کچھ طلباء کو میں پڑھاتا ہوں عربی انگلش. ابھی یہ تنظیم اپنا قدیم کے نام سے جو آفس کھلا ہوا ہے یہاں ذاکر نگر میں دہلی میں, وہاں میں 1-2 گھنٹہ پڑھاتا ہوں عربی بھی اور انگلش بھی. اور اس سے پہلے مدرسہ سبیل السلام جو شاہین باغ میں ہے 2 سال یہاں 2-3 گھنٹے وہاں پڑھاتا رہا. اور جہاں میں رہتا ہوں, جس سیکٹر میں رہتا ہوں, اس سیکٹر میں جو طلباء ہیں جو وہاں کے جو اسکول کے بچے ہیں ان کو دینی تعلیم دیتا ہوں, دینی معلومات ان کی جو ہے دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے قرآن شریف وغیرہ بھی اگر پڑھتا ہے, حفظ کر رہا ہے یا کوئی ناظرہ ہے تو وہ بھی اس میں مصروفیت میں میری شامل ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے وقت بھی گزر رہا ہے اور دینی خدمت بھی الحمدللہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. محترم ناظرین, اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو خاص طور سے ریٹائرمنٹ لائف جی رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے وہ یا تو آج کل سوشل میڈیا پر گزر رہا ہوتا ہے یا یہ کہ وہ ویسے ہی گھر بیٹھے ہوتے ہیں فری. تو یہ بھی ایک زندگی ہے کہ جس کو گزارا جا سکتا ہے. آدمی مسلسل مصروف ہے, دینی خدمات میں ثواب کے حصول کے کام کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کتاب حضرت نے تصنیف کی ہے مختصر تعارف ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اور یہ کتاب آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ رابطہ نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور خاص طور سے جو لوگ اوکھلا میں رہتے ہیں وہ حضرت سے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں, یہ جہاں حضرت پڑھا رہے ہیں تنظیم ابنائے قدیم ہے وہاں آ کر پڑھنا چاہیں تو یہ آپ حضرات کے لیے بہت ہی خاص گویا موقع بھی ہے, تحفہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں اور جو دینی خدمات حضرت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی اور تعارف پر مشتمل یہ مختصر سی ویڈیو ایسی ہے کہ جس کو آپ آسانی کے ساتھ جس کے ذریعے سمجھ پائیں گے کہ ہم کن کو سن رہے ہیں اور جس کو ہم سن رہے ہیں ان کا علمی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آئندہ ان کے کیا عزائم ہیں. تو بس یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر الجزا. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.